جب دوسرے خلیفہ کا دور آیا تو اب یہاں پر اس واقعے کو ضرور ذہن نشین کیجئے گا، ذہنوں کو ذرا جگائیے گا اور یہ حقیقت سنیے گا۔ ایک شخص یمن کا یہودی مسلمان ہو کے مدینے میں آتا ہے جس کا نام ہے کعب احبار۔ کعب احبار ایک یہودی جو یمن سے مسلمان بنا کے اسے مدینہ منتقل کیا جاتا ہے، اور مدینہ منتقل کرنے کے بعد اسے مسند علم پر بٹھایا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ تو قرآن کی تفسیر بیان کر۔ یہ تو میں بار بار تیسری مجلس میں اسرائیلی روایات کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ یہ کیا روایات ہیں کہ یہ لوگ وہ تھے یہودی علماء جو حدیث سے قرآن نہیں سمجھتے تھے، توریت اور انجیل سے قرآن سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں قرآن کی دلیل نبی کی زبان سے نہیں چاہیے، ہم اس آیت کو مانیں گے جس کی تصدیق یا انجیل میں ہوگی یا زبور میں ہوگی یا توریت میں ہوگی یا تلمود میں ہوگی۔ اور یہ جو ان کے پاس آسمانی کتابیں تھی یہ تحریف ہو چکی تھی، یہ انہوں نے بدل دی تھی، ان میں نبیوں کی عصمت نہیں تھی۔ ان کی کتابوں میں حضرت عیسیٰ کو معصوم نہیں مانا جا رہا تھا، حضرت موسیٰ کے بارے میں تو ایسے لغویات لکھے ہوئے تھے، حضرت داؤد کے بارے میں اتنا گند لکھا ہوا تھا جو منبر سے بیان بھی نہیں ہو سکتا۔ جب وہاں سے دین وہی اسرائیلی روایات جب قرآن میں تفسیر بن کے آئی تو اب یہاں بھی یہی عقیدہ جنم لے گیا کہ نبی معصوم نہیں ہوتا۔ ان کے ہاں کتابوں میں یہ تھا کہ اللہ جسم رکھتا ہے، اللہ مجسم ہے۔ یہی روایتیں جب مسلمانوں میں آئیں تو انہوں نے لکھا کہ شب معراج رسول کہتے کہ میں نے اللہ کو ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں دیکھا جو سونے کے جوتے پہنے ہوئے تھے۔ یہ روایت اسلام میں کہاں سے آئیں؟ یہودیوں سے۔ اور یہودیوں کو مسند میں کس نے بٹھایا؟ ان نام نہاد مسلمانوں نے جو منافق بن کے اسلام کے اندر آئے تھے۔ یہ تو ہمیں کہا جاتا ہے شیعہ مذہب یہودی کی پیداوار ہے، اور میں بتاؤں کون کون سا مذہب یہودی کی پیداوار ہے۔ یہ کعب احبار کون تھا؟ اب آؤ سنو کعب احبار کے جو پہلے دو شاگرد تھے وہ کون تھے۔ اہل سنت کتابیں بیان کر رہا ہوں اور الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ حقائق پہنچ رہے ہیں۔ یہ اہل سنت نوجوان بیٹھا اس نے کل ہی علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھا۔ یہ حقائق پہنچے نسلوں تک تاکہ انہیں ہم اچھے طریقے سے دعوت دے کر حق تک پہنچے۔ کعب احبار نے جو پہلے دو شاگرد بنائے ان میں سے پہلے شاگرد کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ، کیونکہ یہ بھی یہودی سے مسلمان ہوئے تھے۔ یہ کعب احبار کے ساتھ ان کے پہلے بھی تعلقات تھے۔ جب وہ آیا تو انہوں نے پہلا شاگرد جس کو باقاعدہ طور پر شاگردیز بنایا وہ حضرت ابو ہریرہ تھا۔ دوسرا شاگرد عمرو بن عاص کا بیٹا تھا، اور ان دونوں میں سے عبداللہ بن عمرو بن عاص اور ایک ابو ہریرہ مسلمانوں کی سیاستہ میں ایک کے پاس 5,500 حدیثیں ایک سے لی گئی ہیں، ایک سے 3,500 لی گئی، اور دونوں یہودی کے شاگرد۔